قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أنعمت علي. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آدمی کو مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اس بات کی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے، رب بما انعمت علیہ، یا اللہ تو نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے معاف کرنے والا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے یا اللہ تعالیٰ کوئی احسان کرے، اللہ کا فضل اور رحمت ہو، تو انسان پہ واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. شکر انسان کو زبان سے بھی کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. اور قولی شکر کے ساتھ فعلی شکر بھی مطلوب ہے. فعلی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور دوسرا پھر وہی بات کی کہ آئندہ میں مجرم لوگوں کی مدد نہیں کروں گا، ان کا مددگار نہیں بنوں گا. تو یہاں سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ظالم ہے، خواہ کوئی فرد ظالم ہے یا حکومت ظالم ہے، تو اس سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. یا دوسرے الفاظ میں جس آدمی کا آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ ظالم ہے یا کرپٹ ہے یا یہ غلط کار آدمی ہے، اس کو حمایت نہ کریں، اس کو ووٹ نہ دیں. یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر معاملے میں ہمارے لیے میزان رکھ دیے ہیں. اب یہ عمل کرنا نہ کرنا ہماری مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ عملی زندگی میں انسان کو کسی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ظالم سے تعاون نہیں کرنا چاہیے.
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جو گناہ کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، اس میں کسی کی مدد نہ کریں۔ نیکی کے معاملے میں تعاون کرنے کا حکم ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے صبح کے وقت، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کی جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نکلے خائفاً، ڈرتے ڈرتے، یترقب، سہمے سہمے، اس وجہ سے کہ کل والا جو واقعہ ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہو گیا ہو، کسی کو پتہ نہ چل گیا ہو اور مجھ پہ گرفت نہ ہو، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کر رہے تھے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ انبیاء جو ہیں، ویسے یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن انبیاء جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ خوف محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بشری تقاضا موجود ہے۔ بلکہ نبوت کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اژدہا کا، تو پہلی دفعہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ اور یہ خوفزدہ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، یہ معمول کی بات ہے، بشری تقاضا ہے یہ۔ اور یہاں بھی بشری تقاضا تھا یہ کہ ان کے دل میں اس بات کا خوف تھا کہ کل کا جو جرم ہوا ہے یا کل کی جو بات ہوئی ہے، کہیں اس کا حکومت کو یا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، میری مخبری نہ ہو جائے اور مجھے حکومت گرفتار کر لے۔ فرمایا کہ فائز اللہ سے استنصرہ بلم سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اچانک دیکھا کہ کل جو آدمی مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، جس نے مدد مانگی تھی، جس کی مدد کرتے ہوئے ایک بندہ قتل ہو گیا، ما یستصرخہ، وہ دوبارہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے اور اس نے پھر فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری مدد کریں آ کے۔ قال لہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اگلے دن اس کو کسی سے جھگڑا کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، فرمایا کہ تو کیسا عجیب جھگڑالو آدمی ہے، کل بھی ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا، میں نے تیری مدد کی، آج پھر تو ایک آدمی جھگڑا کر رہا ہے تو پھر مدد مانگ رہا ہے مجھ سے۔ انک لغوی مبین، تو بہت ہی کھلا کھلا بہکا ہوا یا گمراہ آدمی ہے یا غلط کار ہے یا جھگڑالو آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی یا مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس آدمی کو خطرہ محسوس ہوا کہ آج کہیں جب مجھے یہ ڈانٹ رہے ہیں یا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جھگڑالو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے ہی ماریں گے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا یہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، وہ آدمی فرعون کی قوم کا جو دشمن تھا دونوں کا، وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس کا بھی وہ دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام تو خود بنی اسرائیل کے تھے، تو فرمایا کہ وہ دونوں کا دشمن تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ دونوں کے دشمن کو پکڑ لیں یا روکیں یا اس کو ماریں، تو وہ جو آدمی تھا بنی اسرائیل والا ہی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے دن مدد کی تھی، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی اب قتل کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح تو نے کل ایک بندہ مار دیا تھا، آج اب تو مجھے مارنے لگا ہے۔ اب وہ جو راز تھا یا جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کر رہے تھے چلتے ہوئے، وہ اب بات کھل گئی۔ راز تھا پہلے، اب راز فاش ہو گیا کہ جو بندہ کل مرا ہے شہر میں یا جس کا چرچا ہوا، مشہوری ہو گئی، وہ بندہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، وہ بات زبان سے نکل گئی اس کے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اب یہ اس آدمی نے
بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتا یا کوئی نرم الفاظ استعمال کرتا، اس نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ تو بڑا ظالم آدمی لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کل کی بات کی وجہ سے نرمی اختیار کرتا، یا اس کو پتا تھا کل بھی میں جھگڑا کر رہا تھا، پھر جھگڑا کر رہا ہوں، پھر میں مانگ رہا ہوں، تو نرمی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس نے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ایک طرح سے تانا دیا کہ کل تو نے بندہ مارا تو آج مجھے مارنے لگے ہو۔ ان تکون جبارا فی الارض، تو یہ چاہتا ہے کہ اس شہر میں یا اس ملک میں بڑا طاقتور بن کے رہے، یا بڑا جبار اور بڑا ظالم بن کے رہے۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو اصلاح نہیں کرنا چاہتا، خیر خواہی نہیں کرنا چاہتا، یا معاملہ سنوارنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بیوقوف آدمی کی مدد کی، لیکن بعض اوقات انسان کی خیر خواہی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اس نے تو اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہی کی اس کی، لیکن وہ خیر خواہی جو تھی وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ تھے۔ اب یہ جو معاملہ جب ہوا وہ راز کھل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سے مضمون جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ واضح ہے مضمون کہ جب وہ بات اس آدمی کی زبان سے نکل گئی، یہ پتہ چل گیا کہ کل والا قتل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے، تو بات جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی سارے شہر میں پھیل گئی کہ وہ آدمی جو کل قتل ہوا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا۔ بادشاہ تک بادشاہ پہنچ گئی، اور بادشاہ نے فوراً اپنے جو امراء تھے وزراء تھے ان کو بلا لیا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا دی جائے اس کی۔ اب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو اس کے وزراء وغیرہ تھے یا اس کے مشیر تھے، انہی میں ایک آدمی تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس کو اس بات کا جب علم ہوا کہ فرعونی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، اس آدمی نے بڑی صورت کے ساتھ اور بڑی کوشش کر کے موسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر بھی دی اور یہ نصیحت بھی کی کہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اگر حکومت نے پکڑ لیا تو کل والے قتل کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے، وہاں پھر مدین میں جانا تھا، مدین میں جا کے کچھ سال گزارنے تھے، وہاں سے واپس آنا تھا، وہاں واپسی پہ پھر نبوت دینی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کا سارا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح اس کو کیسے نبوت دینی ہے، کہاں نبوت دینی ہے، لیکن اس کی جو پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران کن طریقے سے کی۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا کفار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، بالکل جس طرح یہاں پہ فرعون کے وزراء سفراء جو بھی تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ بھی ہوا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے ہجرت کی مصر سے، بالکل ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہ بہت مطابقت ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ۔ جب اس آدمی نے آ کے اطلاع دی من اقصی المدینہ تھے، اس شہر کے دور دراز حصے تھے، وہ بھاگتا بھاگتا بڑی کوشش کر کے آیا اور آ کے اس نے بتایا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون، یہ جو سردار ہیں نا وزراء وغیرہ بادشاہ، یہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے قتل کرنے کا، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کریں، فخرج، یہاں سے نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں بے شک
بہت ہی تیری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، تیری ہمدردی کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہی بات ہے کہ اللہ نے جس کو مروانا تھا ایک موقع سے مروا دیا، اب جس کو اللہ نے بچانا چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سمندر میں ڈالا، پھر اس سے نکال لیا، اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اب یہاں بھی قتل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ بچانے کی تدبیر یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ہاتھوں سے جو قتل ہوا تھا اس کے بدلے میں قتل کرنے کا فیصلہ ہوا، تو اس آدمی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو واقعات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے یہ محض انبیاء کے ساتھ تھی، ایسے نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی پہ سوچنا چاہیے، ہر آدمی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ایسی ایک بات نہیں کئی باتیں مل جائیں گی کہ اللہ نے سبب ایسا بنا دیا۔ ہدایت کا سبب اللہ نے بنا دیا، سعودی عرب آنے کا سبب اللہ نے بنا دیا، میرے تعلیم حاصل کرنے کا ڈگری حاصل کرنے کا سبب اللہ نے بنا دیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کی تدبیریں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتی ہیں ہر آدمی کو۔ آپ کو ایمان لائے نہ لائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان تجربات سے نہ گزارا ہو۔ ہر آدمی کو اپنی ذات میں بہت سی باتیں ایسی مل جاتی ہیں، اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اس آدمی کے دل میں بات ڈالی کہ جا کے اطلاع کر دو موسیٰ کو کہ تمہارے قتل ہونے کا منصوبہ بن رہا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بات اشارہ فرمائی کہ جب وہ نکل رہے تھے شہر سے خوف زدہ تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈرتے تھے، ڈرتے ڈرتے نکلے، اور وہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نکلو۔ رات کی تاریکی میں نکلے اور پھر غار میں جا کے پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوفزدہ ہو گیا، بالکل وہی بات جس طرح موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، بالکل ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق خوفزدہ ہوئے غار میں کہ یا رسول اللہ ہمارے غار کے بالکل اوپر آ گئے ہیں کافر۔ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر جب غار سے نکلنے کے بعد سفر کر رہے تھے اور تعاقب میں آدمی آ گیا، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق اتنے خائف ہو گیا، اتنے خوفزدہ ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکلا، اتنے خوفزدہ ہوئے۔ یہ بشری تقاضا ہے۔ یہ دیکھیں نا انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سارے ان میں بشری تقاضے موجود تھے، وہ بشر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر، آپ کے بارے میں خوفزدہ ہوں، آپ کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہیں آپ نہ پکڑے لیں۔ یہ خوف جو ہے نا یہ انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ اور بالکل یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے نکلے اپنے شہر سے، اور پھر جب یہ بتایا گیا کہ تمہارے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے مدین جو ہے وہ فرعون کی حکومت سے باہر آزاد علاقہ تھا، جہاں پہ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ فرعون کی حکومت جو تھی وہ مصر کے ایک محدود علاقے میں تھی اور مدین اس علاقے سے باہر تھا۔ اب نیت یہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میں فرعون کی حکومت کے علاقے سے کہیں باہر نکل جاؤں۔ مدین کے راستے کا پتہ نہیں تھا، لیکن نیت یہ تھی کہ میں مدین چلا جاؤں۔ اب یہ راستے کا پتہ نہ ہونا اور نیت یہ کرنا کہ میں مدین جانا چاہتا ہوں، وہ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دینا،
میری رہنمائی کرنا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس کیفیت میں نکلے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن ساتھ یہ دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اب میں ان کے قابو میں نہ ہوں، مجھے ان لوگوں سے بچا لے، مجھے ان ظالموں سے نجات دے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ حکومت بڑی ظالم ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہے اور ان سے مجھے اب بچنا چاہیے، کہیں یہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما توجہ تلقا مدین، جب مدین کا رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے جو سیدھا راستہ ہے نا اس کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے راستہ معلوم نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کا بھی ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، بس اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ اللہ نے سیدھے راستے پہ ڈال دیا۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں، ہدایت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ جو آدمی اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے، یہ ہے تو ویسے سفر کی بات کہ سفر میں جاتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈالنا، میں کسی غلط راستے پہ پڑ کے میرا سفر کھوٹا نہ ہو جائے، میری منزل جو ہے وہ کھوٹی نہ ہو جائے، کہیں میں اور نہ پہنچ جاؤں یا کسی اور کے اچھا نہ چڑھ جاؤں۔ لیکن یہ اب جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے پہ چلا دیا، ایسے راستے پہ رخ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کی تمنا تھی ان کی، جو منزل تھی ان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیک نیتی سے، خلوص دل کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خاص طور پہ ہدایت کے لیے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، بے شمار فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے اچھے اچھے نام، اونچے اونچے نام، لیکن ان کی جو فکر ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس میں گمراہی ہے۔ اب اتنے فتنوں کے دوران آدمی پریشان تو ہوتا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں کا یہ نکتہ نہ رہا ہے، فلاں اس طرح کی بات کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہے، بے شمار واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی اور آج کل کے بھی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مثالیں دکھا دیتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے اس نے اتنا اس کو مروڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں جو ہیں وہ باہر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کے بچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، دونوں بیٹے مشرک ہیں اور بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ اب وہ بیٹی جو ہے وہ ایمان لے آئی، باقی سارا گھر مشرک تھا، باقی سارے کافر تھے۔ اب وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس گھر میں باقی سارے مشرک ہوں اور ایک ایمان والا ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ کتنی دکھی ہوگی اور کتنی تکلیف میں ہوگی وہ کہ ان ظالموں سے کسی طرح میں نکلوں۔ اب اس نے بہت سوچتے رہی کہ میں کس طرح جان چھڑاؤں یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، باقی صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب وہ گھر میں اکیلی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ اس کو نجات دے دے ظالموں سے اور کسی طریقے سے وہ بچ کے یہاں سے چلی جائے۔
وہ خود حضرت ام کلثوم بتاتی ہیں کہ وہاں مکہ میں ہمارے 2 گھر تھے، ایک تو ڈیرا تھا اور ایک باقاعدہ گھر تھا مکہ کے اندر۔ کبھی کبھی ہمارے گھر کے لوگ وہاں ڈیرے پہ چلے جاتے اور پھر اکثر تو گھر میں رہتے۔ تو اب وہی بات ہے کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے اور میرے مدینہ جانے کی ہجرت کا کوئی سبب بنا دے۔ اب کیسے گھر سے نکلے؟ اب ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے یہ پلاننگ کی کہ میں کچھ دن وہاں اپنے گھر میں رہتی اور ایک آدھ دن جا کے وہاں ڈیرے پہ گزار آتی۔ میں نے یہ اپنی عادت بنا لی، اس سے گھر والوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جس دن میں گھر میں نہ ہوتی انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ اچھا یہاں گھر میں نہیں ہے تو وہ ڈیرے پہ ہوگی۔ ایسے میں نے گھر والوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اعتماد حاصل کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ میں اب مدینہ جاتی ہوں۔ وہ خود کہتی ہے کہ مجھے مدینہ کا راستہ ہی پتہ نہیں تھا، لیکن فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اب جانا چاہتی ہوں مدینہ۔ بالکل ایسے ہی اللہ توکل جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ظالموں سے بچا لے، ایسے ہی گھر سے نکل آئی کہ یا اللہ ظالموں سے بچا لے اور مجھے مدینے کے راستے پہ ڈال دے۔ ایسے عربوں میں جہاں پہ باتیں تھیں وہاں پہ خوبیاں بھی بہت تھیں ان میں۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں جب مکہ سے باہر نکلی تو ایک آدمی مجھے ملا، نام بھی لکھا اس کا کتابوں میں، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اکیلی عورت ہو، اکیلی عورت کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں قریش خاندان کی عورت ہوں اور میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، میں صرف اتنا بتایا اس کو۔ اب وہ آدمی جو ہے ویسے تو کسی کام سے ظاہر جا رہا ہوگا، اونٹ پہ سوار تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اکیلی عورت ہے تو یہ اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے کرے گی۔ اب اس نے اپنا جو ارادہ تھا، اپنا جو کام تھا وہ چھوڑا اور اس عورت کو اونٹ پہ بٹھایا اور کہتا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ کے آؤں۔ اب آپ انداز گئے، یا تو کسی سے راستہ پوچھیں تو راستہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ اکیلی ہے عورت اور اس کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ اس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ صرف مدد کرنے کے لیے 500 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ مدینے کے باہر پہنچ کے اس نے ام کلثوم سے کہا کہ بیٹا یہ ہے شہر جہاں تم جانا چاہتی ہو، یہاں چلی جاؤ جہاں جانا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ جس نیت سے آئی تھی وہ نیت اللہ نے پوری کر دی۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں جب مدینہ میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے میں جس گھر میں مجھے اللہ نے داخل کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھر تھا۔ ام سلمہ تھیں یا کوئی اور ام المومنین میں سے تھیں، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہنچا دیا جس کی نیت کر کے آئی تھیں، اور جا کے یہ بات کہی کہ میں مدینہ سے مکہ سے آئی ہوں، ہجرت کر کے آئی ہوں اور اللہ کے رسول کے لیے آئی ہوں۔ اب میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ اس وقت صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو آدمی مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا اس کو مدینہ والے واپس کریں گے۔ اگر کوئی مدینہ سے آیا مکہ بھاگ کے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار شرط تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، اور بڑا اچھا نتیجہ نکلا اس کا، وہ شرط قبول کر لی۔ اب اس لڑکی کو خوف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس کر دیں گے۔ ام المومنین نے کہا کہ اچھا تم ہجرت کر کے آئی ہو تو بیٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کو ساری بات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس ام کلثوم نے ساری بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہوں اور وہاں سے اکیلی سفر کر کے آئی ہوں اور صرف اللہ کے رسول کے لیے آئی ہوں، لیکن اب آپ مجھے واپس نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے میں عورت ہوں، کمزور ہوں،
اگر مجھے واپس کر دیا گیا تو مجھ پہ بڑا سخت وہ عذاب نازل کریں گے، مجھے بڑی سخت سزا دیں گے، مجھے مارے پیٹیں گے، لہذا آپ مجھے واپس نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں جب انسان اللہ پہ توکل کر کے ہدایت مانگتا ہے اور نجات چاہتا ہے کافروں سے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں۔ اب جو شرط تھی وہ تو یہ تھی کہ جو مکہ سے آئے گا مدینہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ جس بات کا ڈر تھا حضرت ام کلثوم کو، بات وہی ہوئی۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے تو دونوں بھائی جو مشرک تھے ام کلثوم کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہن ہے اور یہ مکے سے بھاگ کے آئی ہے، ہماری اجازت کے بغیر آئی ہے، اور صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق آپ اس کو واپس بھیجیں، واپس کریں اسے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ جو صلح ہوئی ہے وہ صلح ہوئی ہے مردوں کے معاملے میں، اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، لہذا یہ شرط سے مستثنا، اس میں استثناء اصل ہے، اس کو واپس نہیں بھیجنا۔ اللہ نے حکم دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہاری جو شرط تھی وہ مردوں کے لیے تھی، عورتوں کے لیے نہیں ہے، میں اس کو واپس نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ یا اللہ میں تجھ پہ توکل کرتے ہوئے ان ظالموں سے نجات چاہتا ہوں، مجھے اب سیدھے راستے پہ ڈال دینا۔ جو بھی آدمی، آج بھی جو آدمی اللہ سے خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان فطروں کے دوران، ان گمراہیوں کے دوران یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دے جو تیرے تک پہنچتا ہو، سیدھا راستہ بتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے یا اس کی رہنمائی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اسباب پیدا کر دیں گے اس کے لیے، جیسے اسباب اللہ نے پیغمبروں کے لیے پیدا کی۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، جب اللہ تعالیٰ کے لیے عسیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو معنی تو اس کا یہ ہے کہ مجھے امید ہے، قریب ہے، لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی یقین سے بھی بڑھ کے، مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو تذبذب کی یا شک والی بات نہیں تھی، عصا کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی شک والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ لفظ ہے جب ایک بہت بڑا آدمی ہو نا، بادشاہ ہے، بادشاہ کہہ دے ٹھیک ہے بھائی میں تمہارا کام کر دوں گا، تو آدمی کہے گا کہ بھائی اس نے امید دلائی ہے۔ اب یہ امید جو ہے یہ یقین والی امید ہے کہ بادشاہ نے کہا کام ہو جائے۔ اب جب اللہ کہہ دیں عسیٰ ربی، ممکن ہے، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا جب میں اللہ سے دعا کروں گا۔ دعا جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ساری عبادت کا خلاصہ ہے یا مغز ہے، دعا کو کبھی نہ چھوڑے، جیسی بھی صورتحال ہو، جتنے بھی حالات ناگوار ہوں یا حالات انسان کے خلاف ہوں، انسان کو مایوس ہو کے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اس راستے پہ چلے، مصر سے لے کر مدین تک پیدل راستہ جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہے، 7 یا 8 دن کا۔ اب یہ 7-8 دن کا سفر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خوف کے ساتھ سہمے ہوئے ڈرتے ڈرتے کیا، لیکن جب اس کی سلطنت سے نکل گیا، اس کی حکومت سے نکل گیا تو پھر اطمینان ہو گیا۔ اس دوران کیا کھایا پیا، کیا وہ مفسرین نے لکھا ہے درختوں کے پتے یا کوئی پھل میسر آ جاتا یا جو بھی چیز ملتی وہاں، وہ 7-8 دن اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے گزار دیے، اور جب مدین پہنچے تو شدید بھوک اور کمزوری اور تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں وہاں مدین پہنچتے ہیں، اور مدین شہر میں پہنچے جب تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے ان کا جو واسطہ پڑا یا جس مقام پہ پہنچے وہ ایک کنواں تھا جہاں پہ چرواہے آ کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ بلما ورد ماء مدین،
اب جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پہ وجد علیہ امتن، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کنویں پہ کچھ لوگ ہیں، من الناس لوگوں میں سے، یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کنویں پہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، چرواہے وغیرہ، لیکن یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو الگ کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں تاکہ ہماری بکریاں جو ہیں وہ دوسروں کے ریوڑ میں نہ جا گھسیں، پھر ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ لڑکیاں جو تھیں وہ الگ کھڑی تھیں، اس وقت وہ پانی نہیں پلا رہی تھی ان کو، بلکہ روک رہی تھی اپنی بکریوں کو، تاکہ جب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں یہاں سے تو تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ کالا ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا، تھوڑا سا محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کوئی غیر معمولی سی بات ہے، کوئی سبب ہے جس وجہ سے یہ لڑکیاں آگے نہیں ہو رہی اور انہوں نے اپنی بکریوں کو رو رکھا ہے۔ تو سوال کیا ان سے کہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو، یا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ قالتا، ان دونوں لڑکیوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے یہاں سے چلے نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی۔ مطلب یہ کہ یہ ہماری عادت ہے، روزمرہ کا یہ معمول ہے کہ جب یہ چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں۔ اب یہ بڑی عقل مندی کی اور ذہانت کی بات تھی جو ان لڑکیوں نے کی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو سارے مرد ہیں، اپنی بکریوں کو لائے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو یہ لڑکیاں کیوں آئی ہیں، ان کے گھر سے کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے یہ وضاحت کی ساتھ کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بکریوں کے ساتھ آ نہیں سکتے پانی پلانے کے لیے، ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اگر مجبوری ہو تو عورت نکلے، عورت کے گھر سے نکلنے کی مجبوری کے ساتھ جواز ہے، لیکن ان لڑکیوں کا یہ بتانا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، آنا تو باپ کو چاہیے تھا، مرد کو آنا چاہیے تھا، لیکن گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، ہمارا کام جو ہے عورتوں کا وہ تو گھر میں رہنا ہے۔ معذرت کی ایک طرح سے کہ ہمیں نکلنا تو نہیں چاہیے تھا گھر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بعد میں یہ باقاعدہ قرآن مجید میں حکم نازل کر دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں جو ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ جو وہ تو ویسے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہ، لیکن جو ہے نا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ سے بہت پہلے گزر چکا تھا، اگرچہ وہ مدین ہی تھا جہاں پہ شعیب علیہ السلام آئے تھے، لیکن وہ زمانہ پہلے گزر چکا تھا۔ یہ کوئی اور عام دیندار گھرانہ تھا، دیندار گھرانہ تھا جس کی بچیوں کو یہ احساس تھا کہ ہمیں گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، ہم نکلی ہیں مجبوری کے ساتھ۔ اور شریعت نے بھی عورتوں کو گھر سے نکلنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، روکا ہے کہ جب کوئی کام نہ ہو عورت کو بغیر کام کے، بغیر مجبوری کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مردوں کا عورت کے ساتھ اختلاط اور میل جول ہے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے شریعت نے۔ صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یا رسول اللہ یہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ دیور جو ہے یہ موت ہے عورت کے لیے۔ دیور کا مطلب ہے کہ جو شوہر ہے عورت کا، اس کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں، خواہ وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی بھائی ہو، حقیقی بھائی بھی شامل ہیں، حقیقی بھائی کے علاوہ جو کزن وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان سے وہ بھی موت ہے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اختلاط ہے نا مردوں عورتوں کا، اچھا جی مخلوط میٹنگ ہے، اکٹھا میل جول ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی اکٹھے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر محرم کے ساتھ عورت الگ ہوتی ہے، ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، فرمایا شیطان اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ شریعت نے عورتوں کو باہر بلا وجہ نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ بلا وجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بیعت کرنے کے لیے عورتیں جب آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، تم نے زبانی اقرار کر لیا، میں نے تم سے بیعت لے لی، تو واپس چلی جاؤ، نہیں ہاتھ ملایا کسی سے۔ اس لیے اور یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ ہے نا فتنے، ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بعد میں بڑی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں نے عورت کو قتل کر دیا، فلاں یہ کر دیا۔ یہ قتل ہونی چاہیے، یہ جو قتل ہوتی ہے نا یہ خود قتل ہوتی ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے، یہ خود ظالم ہے۔ وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تم ظلم اپنے آپ پہ خود کرتے ہو، اللہ نے کہاں فرمایا یہ گرل فرینڈ بناؤ، بوائے فرینڈ بناؤ، یہ کہاں پہ ہے؟ اور یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر جگہ پہ ہی عورتیں جو ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ غیر محرموں کے گھروں میں جا کے راتیں بسر کرتی ہیں۔ اب یہ قتل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک قتل ہوتی ہیں یہ، ان کے لیے کوئی ترس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، یہ خود ظالم ہے۔ کیوں بغیر پردے کے گھروں سے نکلتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے جب اس کی نافرمانی ہوگی تو فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ خود فتنے پیدا کرتی ہیں عورتیں، میک اپ کر کے اچھے لباس پہن کے اٹریکشن اپنے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو برقی ایسے بنا لیتی ہیں جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جن کی طرف خواہ اٹریکشن ہو جاتی ہے مردوں۔ اس لیے شریعت نے روکا ایسے، اور بالکل وہی بات عورتوں نے یہ بات کہی کہ جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے، جب تک ہم آگے نہیں جائیں گے۔ فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کی، موسیٰ علیہ السلام نے رحم کیا ان پہ، ترس کھایا ان پہ کہ یہ بیچاری لڑکیاں ہیں، کمزور مخلوق ہے، آگے نہیں جا سکتی، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بالکل وہی بات ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں تعاون کرو دوسروں سے، کسی کے کام آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کو بہتر پانی پلائیں گے، جو کسی کو اچھا لباس مہیا کرتا ہے، اچھا لباس اس کو مہیا کریں گے، جو کسی کو کھانا مہیا کرتا ہے، اللہ اس کو بہتر کھانا مہیا کریں گے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا شریعت اس کا حکم دیتی ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ٹھیک ہے تم آگے جا کے پانی نہیں پلا سکتی، میں ان کو پانی پلا دیتا ہوں آگے جا کے۔
فسقالہما، ان دونوں کے لیے بکریوں کو پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، اور پھر ان کو رخصت کر کے خود موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ منزل تو تھی نہیں کوئی، کہاں جائیں؟ اس لیے جس طرح وہاں سے نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے، میں مدین پہنچ جاؤں، بالکل ویسے ہی جب اللہ نے مدین پہنچا دیا تو اب مدین پہنچ کے بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ بہت جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے بہت ہی جامع دعا ہے۔ دعا یہ مانگی، فقال رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، یا اللہ جو بھی تو خیر مجھے عطا کر دے یا اللہ میرے لیے وہی بہتر ہے، مجھے یا اللہ کوئی بھی تو خیر عطا کر، جو بھی تو مجھے شعب دے دے، جو بھی مجھے منزل دے دے، جو بھی آدمی ملا دے، جو بھی مجھے گھر دے دے، یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے کسی اچھی منزل پہ پہنچا دے، اپنی طرف سے مجھے کوئی ٹھکانہ مہیا کر دے، کوئی اچھا آدمی مجھے ملا دے۔ دیکھ رہے یہ طرف ہے کہ یار، اور یہ جو اچھے آدمی والی بات ہے نا، صحبت صالحین، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان نیک لوگوں کی تمنا کرے، نیک لوگوں سے ملنے کی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دعا کرتا رہے۔ یہ شاید حضرت ابو درداء تھے، وہ کوفے سے مدینہ آئے، مدینہ آ کے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے کوئی نیک آدمی ملا، آ کے مسجد میں بیٹھے اور دعا کی، یا اللہ میرے پاس کوئی نیک آدمی آ کے بیٹھے، کوئی اچھا آدمی مجھے ملا دے۔ تو ان کے پاس صحابی آ گئے، شاید ابو ہریرہ یا کون صحابی تھے، تو ابو درداء نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں صحابی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی اچھا نیک آدمی آئے جو میرے پاس آگے بیٹھے، تو اللہ نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ وہ پھر آگے انہوں نے کہا کہ اچھا ابو درداء تم کہاں سے آئے ہو؟ میں کوفہ سے آیا۔ اچھا تو کوفہ میں وہاں پہ تو وہ عمار بن یاسر بھی رہتے ہیں، وہاں تو عبداللہ بن مسعود رہتے ہیں، وہاں تو فلاں رہتا ہے، تم ان کی صحبت اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ وہاں بھی نیک لوگ موجود ہیں، تم وہاں رہتے ہو تو وہاں بھی نیک ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے ان کے پاس بیٹھو جا کے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج دے جس کے ساتھ مل کے میں کھانا کھاؤں۔ اب دیکھیں نا، یہ انسان کی اپنے اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی، اپنے تصورات کی ایک بات ہوتی ہے، خواہش کی بات ہوتی ہے، بس نیک آدمی سے ملنا ہے، نیک آدمی ملا دے یار۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سعد بن وقاص تشریف لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج۔ جس آدمی کے بارے میں آپ کو پتا ہو نا، اور نیک آدمی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ نہیں ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، روزانہ تصویر آئی ہوتی ہے ان کی، اور روزانہ کہ اچھا فلاں لیکچر دیا ہے، فلاں نے فلاں جمعہ پڑھا دیا، فلاں درس کیا ہے، یہ پڑھو، یہ دیکھو، یہ تصویر دیکھو۔ بھائی اگر کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے اپنا درس یا اپنا خطبہ تو ٹھیک ہے، درس دے دو، خطبہ دے دو، تصویریں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک لوگوں سے ملنا جو ہے یہ مطلوب ہے، ملنے چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن نیک لوگ تلاش کرنے چاہیے۔ نیک لوگ، اب وہی بات ہے کہ نیک لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، التقی النقی خفی، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، متقی بھی ہو،
صاف ستھرا ہو، دل کا صاف اور خفی ہو، گمنام ہو، لوگوں میں اس کی مشہوری نہ ہو، شہرت نہ ہو، اس کی لوگ اس کو پہچانتے نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ تو یہ جو آئے دن ہم تصویریں اور یہ جو دیکھتے ہیں سب کیا ہے؟ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آیا ہوں اس نیت سے کہ یا اللہ تو مجھے اچھی منزل دے دے، اچھا ٹھکانہ دے دے، اچھے اور نیک لوگ مجھے ملا دے۔ فرمایا کہ یا اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے، یا اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت جو حالت تھی، بھوک بھی شدید ہوگی، کپڑے بھی کیسے ہوں گے، اور ننگے پاؤں سفر کر کے اتنا آئے، تھکاوٹ بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور کوئی منزل نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو یہی دعا کی جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ اب یہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے، اللہ سے یہ دعا مانگی، اب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کون سی راہ نکالتے ہیں میرے لیے، اللہ تعالیٰ کون سا ٹھکانہ دیتے ہیں مجھے، کون سا بندہ ملاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فجاءتہ احدہما تمشی علی استحیاء، وہ جو دو لڑکیاں تھیں جن کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تمشی علی استحیاء، وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کی چال چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، مطلب تو حل ہو گیا، جا تو احداہما تک کی جو بات مطلوب تھی وہ تو اتنی تھی کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ ادا کیے بغیر بھی مطلب تو حل ہوتا ہے، لیکن وہ بے معنی نہیں ہے۔ قرآن جیز میں کوئی ایک لفظ جو ہے نا، یا ایک حرف بھی ضرورت سے زائد نہیں۔ فرمایا کہ وہ حیا کی چال چلتی، عورت کی چال میں بھی نمائش ہے، عورت کی آواز میں بھی نمائش ہے، عورت کی بول چال میں بھی کشش ہے، عورت کے کپڑوں میں بھی کشش ہے، عورت کے جوتے میں بھی کشش ہے۔ وہ جس آدمی نے ظہار کیا تھا اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کے برابر ہو، اب وہ قسم تو کھا بیٹھا، لیکن اس کے بعد پھر اچھی بھلی مسئلہ بن گیا۔ وہ عورت جو ہے وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ آدمی جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، رات کی چاندنی تھی اور اس کے پاؤں میں زیور تھا، رات کی چاندنی تھی، اس کے پاؤں میں زیور تھا، اور میں وہ زیور دیکھ کے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا، میں اپنے جذبات قابو نہیں کر سکا، لہذا یہ کام ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے شریعت نے کہاں کہاں جو ہے نا نشاندہی کی ہے۔ عورت کے پاؤں کے زیور میں بھی کشش ہے، عورت کے ہاتھوں میں کشش ہے، اس کے لباس میں کشش ہے، اس کے جوتے میں کشش ہے، اس کے سر کے بالوں میں کشش ہے۔ فرمایا کہ وہ حیا کی چال چلتے آئی۔ جو مومن عورت ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کی بول چال میں بھی حیا ہو، اس کی نظروں میں حیا ہو، اس کے لباس میں حیا ہو، اس کے چلنے میں حیا ہو، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں حیا ہو، اس کی ہر چیز سے حیا جو ہے وہ ٹپکنی چاہیے۔ فرمایا کہ وہ حیا کی چال چلتی آئی۔ قالت ان ابی یدعون، یہ دیکھیے وہ ٹھکانہ اللہ نے مہیا کر دیا جس کی دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے اچھا ٹھکانہ مہیا کر، کوئی نیک اور دیندار گھرانہ مجھے دے۔ اللہ نے وہ انتظام بھی کر دیا۔
حیادار لڑکی آئی اور آ کے پیغام دیا کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، ایسی بات نہیں کی. اس عورت کے ایک ایک لفظ میں حیا اور شرم ہے. اپنی طرف سے دعوت نہیں دی، بتایا کہ میرا بوڑھا باپ ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، لے گیا جزیہ کا تاکہ تجھے اس احسان کا بدلہ دے، اس تعاون کا بدلہ دے جو تو نے ہم سے کیا. ساتھ وجہ بتا دی کیوں بلا رہا ہے ہمارا باپ. آئینہ ما سقیت لنا، جو تو نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو، ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی معمولی سے معمولی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اس کا صلہ یہاں ملے گا اس دنیا میں، اس دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں ملے گا، لیکن نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا. بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس کو پانی پلاؤں گا تو یہ مجھے اپنے گھر بلا لیں گے، اس لیے نیکی نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے. نیکی تو کی اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ لڑکیاں ہیں اور یہ پانی نہیں پلا رہی مردوں کی وجہ سے. ان پہ رحم کر کے، ترس کھا کے ان کے ساتھ نیکی کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس نیکی کی جزا دے دی، بلا لیا گھر میں. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب وہ گھر گیا، موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں گئے تو گھر کے جو بوڑھا باپ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں اپنی پچھلی بتا دی. میں تو بنی اسرائیل کا آدمی ہوں اور میں فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے، میرے باپ فلانا ہے اور مجھے میری ماں نے اس طرح سے سمندر میں ڈال دیا تھا اور پھر میں اس طرح سے اتنا عرصہ وہاں پہ رہا ہوں. ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں قتل سے بچنے کے لیے بھاگ کے نکلا ہوں. تو یہ میری ساری بات ہے، سب کچھ بتا دیا آدمی کو. قال لا تخف، اس آدمی نے، نیک آدمی نے یہ بات کہی، لا تخف، اب خوف کھانے کی بات نہیں ہے، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم کی جو حکومت تھی اس کی سرحد سے باہر نکل آئے. اب یہ آزاد علاقہ ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا پیچھا نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں پکڑیں گے، اب تم اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہاں رہ سکتے. دیکھیے اس میں بڑی باتیں ہیں ہمارے لیے کہ دعا جو ہے وہ دعا کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچایا. دعا کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور نیک اچھی منزل عطا کر دی. آگے پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے، واپس جاتے ہیں مدین میں قیام کر کے 8 سال، اس کے بعد پھر راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. تو اس میں بات یہی ہے کہ جب بھی انسان کو یہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دوسرے دل سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان جو قصے ہیں قرآن مجید کے بہت سبق ہیں ان قصوں میں، جو ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں، ان پہ توجہ رکھیں. اللہ اکبر. ہمارے بہت سے ساتھی یہاں سے ویسے چلے گئے ہیں اپنے ملکوں میں، اور بہت سے ساتھی بعض بیمار بھی ہیں. اور یہ ہمارے ساتھی تھے بشیر احمد صاحب، ان کے بارے میں بھائی لکھا ہے کہ فوت ہو گئے. ان کی مقصد کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.
واكرم نزوله وسلم مدخله وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.